الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبہ میں سورہ فاتحہ کی مکمل سورت تلاوت کی ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت ہے ترتیب وضعی کے اعتبار سے. قرآن کریم میں دو ترتیب ہے، ایک ترتیب نزولی، دوسرا ترتیب وضعی. ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی یہ ہے کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی، پھر کون سی، تو یہ ترتیب نزولی ہے. ترتیب وضعی یہ ہے کہ پہلی کون سی آیت قرآن پاک میں رکھی جائے، پھر کون سی، پھر کون سی، یہ ترتیب وضعی ہے. قرآن کریم نازل سورہ فاتحہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے، تو یہ وضع کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. لیکن اس کو دیکھو تو قرآن کریم کے سب سے اخیر میں 30ویں پارے میں ہے. جو سب سے پہلے نازل ہوئی آیات وہ سب سے اخیر میں ہے، اور سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات، سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیات ہے. اسے دیکھو تو پہلے سورہ تیسرے پارے میں ہے، یہ تیسرے پارے میں ہے. تو ترتیب نزولی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ترتیب وضعی بھی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جو نازل ہوئی صورتیں، آیتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کن آیاتوں کو کہاں رکھنا ہے، کس صورت میں رکھنا ہے، ملانا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کی بہت سے فضائل ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الا اعلمک باعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے وہ سورت بتاؤں جو قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے، اور فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے. اور اس قرآن کریم میں اس کا نام وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی قرآن عظیم ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر الا اخبرک بخیر سورۃ نزلت من القرآن، کہ قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت میں تجھے نہ بتاؤں؟
حضرت جابر فرماتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے آپ مجھے کہ قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، بشرطے کہ یقین ہو، اعتماد ہو۔ اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ام مانے خلاصہ، نچوڑ، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو کسی سورت کا دیباچہ نہیں بنایا۔ اگر سورہ فاتحہ کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا کر لکھتے تو یہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کا دیباچہ ہو جاتا، پورے قرآن کا دیباچہ اور خلاصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو کسی سورت کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا، بلکہ سورہ فاتحہ یہ جو پورے قرآن کا دیباچہ اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، پورا قرآن شرح ہے تو سورہ فاتحہ اس کی متن ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب کی اصل اور جڑ ہے۔ جس طرح انسان کے بدن میں سر اصل ہوتا ہے، اسے ام الجسد کہتے ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ یہ کتاب کی اصل اور جڑ ہے، اسے ام الکتاب کہتے ہیں۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، کیوں؟ فاتحہ کا معنی آغاز کرنا، شروع کرنا، اور قرآن کریم اسی سے شروع کیا جاتا ہے، آغاز کیا جاتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورت المسئلہ بھی کہتے ہیں، کہ سوال، مسئلہ کہتے ہیں سوال کرنا۔ اس سورت میں سوال کرنے کو بتلایا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ اس بارے میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت ایک علاقے میں پہنچی، وہاں اس علاقے کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں مہمان بنا لیجئے۔ اس علاقے کے لوگوں نے انکار کر دیا، مہمان بنانے سے منع کر دیا۔ تو اتفاق سے اس علاقے کا سردار جو تھا اسے سانپ ڈس لیا، ڈک مار لیا، اور تمام طبیبوں، ڈاکٹروں، حکیموں نے علاج کیا تو کارگر نہ ہوا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم نے جن کی مہمانی سے انکار کیا ہے وہ مسافر لوگ ہیں، ان سے جا کے پوچھا جائے، ان میں اگر کوئی طبیب ہو، کوئی جانتا ہو جھاڑ پھونک تو آ کر علاج کرے۔ تو لوگوں نے آ کر سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈک مار لیا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی جانتا ہے اس کی علاج کوئی جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں اس کے علاج کروں گا۔ تو وہ صحابی آئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اس پر امام بخاری نے اس حدیث کو باب الاجارہ کے تحت میں نقل کیا ہے۔ اجارہ کہتے ہیں مزدوری لینا، اجرت لینا، کام میں مزدوری لینا۔ تو اس پر جب یہ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈنک مار لیا ہے، تو ان صاحب نے کہا کہ میں دم کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ میں اس دم پر اجرت لوں گا، اس دم پر اجرت لوں گا۔ کتنی؟ ایک متعین ایک مقدار بتائی کہ اتنی بکریاں میں لوں گا۔ تو راضی ہو گئے، انہوں نے جا کر دم کیا، سردار اچھا ہو گیا، بولے کہ تمہارا سردار اگر ٹھیک ہو جائے تو میں اتنی بکریاں لوں گا۔ سردار اچھا ہو گیا تو انہوں نے اتنی بکریاں لیں۔ اب بعض صحابہ اکرام جو تھے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم قرآن کو بیچ کر اجرت لے رہے ہو۔ صحابہ اکرام کے درمیان الجھنیں پیدا ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ صحابہ اکرام کے درمیان اگر کچھ الجھنیں پیش آتی تو وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے۔ ہم میں اگر کچھ الجھنیں پیش آتی ہے تو ہم چونچرا کرنے لگتے ہیں، الجھن کا مسئلہ خود حل کرنے لگتے ہیں، عالم کے پاس نہیں جاتے، خود مفتی بن جاتے ہیں، کسی جانکاری سے سوال نہیں کرتے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ لیکن ہمارا عمل اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، صحابہ کے طرز انداز کے خلاف ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو الجھنیں آئی تو اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سردار کو سانپ نے ڈنک مارا تو ان صحاب نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا اور اس کی اجرت کے طور پر انہوں نے اتنی بکریاں لیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مسئلہ صحیح کہا ہے، یہ بات صحیح ہے، اور جو تم بکریاں لائے ہو اسے تقسیم کرو۔ اور اللہ کے نبی نے دلجوئی کے طور پر فرمایا کہ میرا حصہ بھی نکال لینا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دم کرنے پر، تعویذ کرنے پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ایک الگ تھا، وہ لوگوں کو تعویذ پر معمول نہیں کرتے تھے، تعویذ پر عمل کرنے کو نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو معمولات پر لے کر آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعویذ پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دل میں کبر پیدا ہوگا، وہ یہ سوچے گا میں نے گلے میں ایک دھاگا ڈال لیا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں گلے میں دھاگا ڈال لیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو اس سے ایک طرح کا کبر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ تعویذ اور عملیات سے نکال کر لوگوں کو معمولات پر لگاتے تھے کہ فلاں ذکر کرو اس سے اللہ شفا دے گا، فلاں عمل کرو اس سے اللہ شفا دے گا، تو وہ لوگوں کو معمولات پر لے کر آتے تھے۔ تو وہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو امام بخاری نے اس حدیث کو، یہ دم کی آیت ہے، دم کی حدیث ہے، مگر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ باب الاجارہ میں اجرت کے بحث میں نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعویذ اور دم پر اجرت لینا یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، بہت اہم سورت ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی سورت ہے۔ مکی سورت اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کی 2 دور ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کی زندگی، ایک ہجرت کے بعد کی زندگی۔ ہجرت سے پہلے جو آیتیں، جو سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ طائف میں ہو یا مدینہ میں ہو یا کہیں اور نازل ہوا ہو۔ اور ہجرت کے بعد جو آیتیں، جو سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوا ہو۔ یہ مکی اور مدنی سورت کی پہچان ہے۔ تو سورۃ فاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے، بہت اہم سورت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، جو وہ سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ مکمل نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ مدثر، سورہ مزمل وغیرہ یہ سورتیں پہلے نازل ہوئی مگر مکمل نازل نہیں ہوئی ہے۔ مکمل نازل ہونے والی پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ بہت فضیلت والی سورت ہے، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اسے۔ تو اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جب قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جب قرآن پڑھنا شروع کریں اعوذ باللہ پڑھیں۔ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ سورہ نمل کا جز ہے، باقی کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ایک سورت کا جز ہے، بعض کہتے ہیں جز نہیں ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کا جز نہیں ہے، یہ مستقل ایک آیت ہے جو سورہ نمل میں ہے۔
اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توریت، زبور، انجیل میں اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا تھا، تو ان کے نام لینے کا طریقہ الگ تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ جو کفار و مشرکین زمانہ جاہلیت میں وہ جب کسی کام کو شروع کرتے تو اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ نے جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرایا۔ اور قرآن، توریت، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا تھا، مگر وہ الفاظ نہیں تھے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا گیا۔ اور جب بھی کوئی کام شروع کریں، روایت میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے، اہم کام کو شروع کرے تو بسم اللہ پڑھیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے اگر کسی چیز کو، برتن کو ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، سونے لگو تو بسم اللہ پڑھو، لباس اور کپڑا پہنو تو بسم اللہ پڑھ کر پہنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے، اللہ سے ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بندہ کھاتا ہے، مسلمان بندہ بھی کھاتا ہے، کافر بندہ بھی کھاتا ہے، مگر مسلمان بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں یہ بہت محنت سے، بہت ادوار سے گزرنے کے بعد مجھ تک پہنچی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ یہاں تک پہنچانا اللہ کا کام تھا، اللہ کے بس میں تھی۔ انہوں نے دانے کو کھیت میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، اس میں پھل ہوتے ہیں، کسان محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ کھلیان میں آتا ہے، آنے کے بعد اسے اناج کو حاصل کیا جاتا ہے، پھر اسے میل میں لے کر پیسا جاتا ہے، پھر جا کر وہ ہمارے سامنے آتا ہے دانے کی شکل میں، کھانے کی شکل میں آتا ہے۔ تو بہت سے ادوار گزرنے کے بعد آتے ہیں، تو اس پر اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے۔ کھائیں تو اللہ کے نام سے، سوئیں تو اللہ کے نام سے سوئیں، اٹھیں تو اللہ کا نام لے کر اٹھیں۔ اس سے اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا سے پڑھنے، سورت کے شروع سے پہلے دونوں سورتوں میں امتیاز اور فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، سوائے سورہ برات کے، کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے پڑھتے آتے ہیں، سورہ برات 9 پارے میں، 9 یا 10 پارے میں ہے گا، قرآن پڑھتے پڑھتے آتے ہیں تو سورہ برات آ گیا تو اس میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے۔ باقی دوسری صورتوں میں قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، دوسری صورت آ گئی تو صورت سے شروع سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ لیکن جب سورہ برات آتا ہے، ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، سورہ برات آیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم سورہ برات سے ہی قرآن پڑھنا شروع کیے کہ میں مسجد کو آیا، قرآن کھولا اور سورہ برات سے پڑھنا شروع کیا، تو اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورہ برات آ گئی تو اس میں اعوذ باللہ، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ امتیاز، دو سورتوں کے درمیان امتیاز اور فصل پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سورہ فاتحہ، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں۔ حاسدین نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 الفاظ ہی نہیں ہیں، 10,000 مسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، تفسیر کبیر، اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے 10,000 سے زائد مسائل نکال کے دکھایا ہے۔ اور یہ صرف ایک بندے کی بات میں سمجھ میں علم میں آیا ہے، باقی دنیا کے اگر سارے علماء بیٹھ کر اس سارے کوشش کرتے، غور و فکر کرتے تو نہ جانے کتنے مسائل نکلتے۔ تو صرف اعوذ باللہ میں 10,000 سے زائد مسائل نکال کے دکھایا ہے۔
تو سوچے سورہ فاتحہ میں کتنے مسائل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا متن ہے گویا. تو یہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کی ہر آیت کے شروع میں پڑھنا چاہیے، ضروری ہے. اور 2 سورتوں کے درمیان پڑھنا یہ بہتر نہیں، مطلب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد سورہ پڑھنا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس میں پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا اگر کوئی پڑھ لے تو مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی پڑھ لے تو مکروہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب، سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا رب اور پالنہار ہے. تمام تعریفیں، جتنی دنیا میں کاریگر، جتنی کام، جتنی تعریف کی چیزیں ہیں، جتنی قابل تعریف اشیاء ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بہت خوبصورت محل بنایا ہے، اس میں بنانے والے کی تعریف ہوگی تو گویا کہ وہ اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ بنانے والے کو اتنا عقل، اتنا ہنر، اتنا فہم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لوگ تاج محل کو دنیا کا عجوبہ بتلاتے ہیں، تو اس عجوبے کو بنانے والا، اس بنانے والے کی تعریف گویا کہ اللہ کی تعریف ہے. تو دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی قابل تعریف چیزیں ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں. اس میں اللہ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک 3 صفتوں کو بیان کیا ہے. ایک صفت رب ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور ایک صفت رحمان اور رحیم ہے. ایک صفت رب ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے، ربوبیت سے ہے، اور دوسرا صفت رحمان اور رحیم ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے. تیسرا مالک یوم الدین، یہ آخرت سے، میعاد سے ہے. کیوں؟ بنیادی اصول، بنیادی عقیدہ 3 ہے: توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت. تو صفت ربوبیت کا تعلق توحید سے ہے، اور مالک یوم الدین کا تعلق یہ آخرت سے ہے. آگے سورہ فاتحہ میں ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، اس کا تعلق رسالت سے ہے. تو 3 صفتیں اللہ نے اس میں بیان کیا ہے: ایک صفت رب، دوسرا رحمان اور رحیم، تیسرا مالک یوم الدین. پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ نہایت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، تو اللہ کہتا ہے اثنی علیہ ربی، اثنی علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ستائش کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. لعبد ما سأل، بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ بھی اس کا جواب نہیں دیتے. کیوں؟ جواب آخر میں دیں گے، جواب جو ہے آخر میں دیں گے. اور اس لیے اللہ کے نبی، اللہ جو ہے ہر آیت میں پہلے جواب دیے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تاکہ اللہ کو جواب دینے کا موقع مل جائے. لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں بالکل ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ اللہ بھی جواب دے ہمارے الفاظ کا. تو پھر اللہ نے بندہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ
اور جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر مت چلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی، ھذا عبدی، یہ میرے بندے کی دعا ہے، اور بندے نے جو مانگا ہے میں اسے عطا کروں گا، بندے نے جو مانگا ہے میں اسے عطا کروں گا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب اور پالنہار ہے۔ قرآن کا آغاز کیا رب سے اور قرآن کو ختم بھی کیا رب سے، قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی رب سے ختم کیا۔ جب ہم عالم ارواح میں جمع تھے، تمام روحیں جمع تھی، تو اللہ نے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا قالوا بلا شہیدنا، تمام روحوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہاں عالم ارواح میں ربوبیت کا سبق دیا ہے، اور دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہاں بھی رب کی سبق یاد کرنے پر، رب کہنے پر اللہ نے استقامت دی ہے۔ تو پھر آخرت میں جب سوال ہوگا قبر میں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، وہاں بھی ربوبیت کا سوال ہوگا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ہے جن میں تین چیزیں جمع ہوں، وہ رب کہلائے گا۔ ایک، نیست سے ہست کو لائے، نتھنگ سے تھنگ کرنا، کچھ نہیں تھے، عدم سے وجود میں لانا، یہ رب کی صفت ہے، یہ ایک صفت ہے۔ تین قسم جہاں جمع ہو وہ رب کہلاتا ہے۔ تو کچھ نہیں تھے، نتھنگ سے تھنگ بنایا، نیست سے ہست کو لایا، عدم سے وجود کو لایا، وہ رب ہے۔ دوسرا کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا کا انتظام کرے، وہ رب ہے۔ جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے کھانے پینے کا، اس کی بقا کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تین چیزیں مہیا کی۔ ایک، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے تھن میں دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اس کے نشو و نما کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے، جس سے وہ بڑھتا ہے، پلتا ہے، یہ انتظام کیا۔ دوسرا، بچے کو دو صفتیں اندر دی بچے کے اندر، ایک چوسنے کی صفت، دوسرا نگلنے کی صفت۔ بچہ جب چوسنے کی صفت دیا تو ماں کے تھن سے دودھ کو چوسے گا، جب چوسنے کی صفت نہ دیتا تو دودھ سے چوستا نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور بچے کے منہ میں جو بھی ڈالا وہ اسے نگل لیتا ہے، یہ بچے کی خصوصیت ہے، صفت ہے، یہ انتظام کیا اللہ نے۔ تیسرا، بچے کو انٹرنیشنل زبان دیا ہے۔ وہ زبان کیا ہے؟ عربی کا زبان ہو، عربی میں بولے گا نہیں، انگریزی کا انگلش کا ہو، انگلینڈ کا ہو کہ انگلش میں روئے گا نہیں، بچے کو انٹرنیشنل زبان دیا ہے، وہ رونا، کہیں کا بھی بچہ ہو روئے گا ایک زبان میں، انٹرنیشنل زبان دیا ہے، وہ رو کر اپنے دکھڑے کو بیان کرتا ہے، اپنی بھوک کا اظہار، اپنی پیاس کا اظہار کرتا ہے۔ جب اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر اس کے پیٹ میں ہاتھ مارتا ہے تو اور رونے لگتا ہے، تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے، وہ دوائی دیتا ہے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل زبان دے کر بھیجا ہے، اور یہ ماں باپ کے دل میں الفت و محبت ڈال دی تو 2 سال تک اسے اٹھائے پھرتے ہیں، جبکہ جانور کا بچہ وہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے، اللہ نے اسے دانت دیا ہے، وہ چیز گھاس پھوس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن انسان کا بچہ ایسا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے نشو و نما، اس کی بقا کا انتظام کیا ہے، یہ رب ہے۔ رب کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو تدریجاً پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دن میں بنایا ہے، کن فیکون کہہ کر نہیں بنایا، وقفہ وقفہ، تھوڑا تھوڑا، تدریجی طور پر بنایا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اسی لیے اگر کوئی پودا ہے وہ بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے ایک حد میں وہ رک جاتا ہے اور بڑھتا نہیں ہے۔ کوئی درخت، کوئی پیڑ ہو، وہ ایک حد میں رک جاتا ہے، بڑھتا نہیں، ہر سال پتے جھڑتے ہیں، پھر نئے پتے نکلتے ہیں، مگر اس کی ہائٹ، اس کی لمبائی، اونچائی وہی رہتی ہے۔ تو رب وہ ہے جو عدم سے وجود کو لائے، انسان مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا کا انتظام کرے اور اس کو جو ہے تدریجی طور پر بڑھاتا ہے، وہ رب ہے۔ اور رب کہاں کا ہے؟ العالمین، سارے جہاں کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ عالم مخلوق کو کہتے ہیں، عالم سے مراد مخلوق ہے۔ مخلوق کتنے ہیں؟
علامہ حبان نے کہا کہ مخلوق جو 80,000 ہیں، 40,000 خشکی میں، 40,000 تری میں ہیں۔ علامہ وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مخلوق 18,000 قسم کے ہیں، لیکن صحیح قول کا حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مخلوق کے علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے مخلوق کتنے وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک واقعہ کے بعد ختم کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ میں تیری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تیری بس کی بات نہیں ہے، تو دعوت نہیں دے سکتا، میری مخلوق کو کھلا نہیں سکتا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میں تیری مخلوق کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کھانا بناؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا دیا کھانا بنانے کے لیے، جنات باورچی تھے، کھانا بنائے، 6 مہینے تک کھانا بنائے، ساری مخلوق کا، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق کا کھانا بنائے، بغیر فریج کے کھانا تر و تازہ رہا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب کھانا بن کر تیار ہو گیا، حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ اپنے مخلوق کو بھیجو۔ تو اللہ نے کہا کہ خشکی کے مخلوق کو بھیجوں یا تری کے، یعنی زمین کے مخلوق کو بھیجوں یا پانی کے مخلوق کو بھیجوں؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ زمین کی مخلوق تو میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اپنی پانی کے مخلوق کو بھیج۔ تو اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا جو ایک ہی لقمے میں سارے مخلوق کا کھانا کھا گئی، جو 6 مہینے سے تیار کیے تھے، ایک ہی لقمہ میں سارے مخلوق کا کھانا کھا گئی۔ تو حضرت سلیمان پریشان، اللہ یہ کیا بات ہے، میں تو سارے مخلوق کے لیے بنایا تھا، یہ تو ایک ہی لقمے میں سارا کھا گئی، اور کھا کر پھر آن کرنے لگی دوبارہ لقمہ لینے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا سلیمان میں اس مچھلی کو روزانہ اس طرح 3 لقمہ دن میں کھانے دیتا ہوں، دن میں 3 لقمہ کھانے دیتا ہوں، تو میری ایک مخلوق، چھوٹی سی مخلوق کا ایک مرتبہ میں سارا کھانا تیرا ختم ہو گیا۔ تو رزق دینے والا یہ اللہ ہے۔ اللہ کے مخلوق کتنے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو سارے جہاں، سارے عالم، سارے مخلوق کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب اور پالنہار ہے۔ اسے وقت نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔